السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوی بلاگ 272۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سی خبروں کے ساتھ بات کریں کہ حلقہ NA 154 جو لودھرا 1 ہے، اور یہاں سے جو امیدوار تھے خان عبد الرحمان خان صاحب اور رانا فراز نون صاحب، تو کافی دلچسپ اور سخت مقابلہ ہوا ہے، اور اچھا یعنی کہ ایک ماحول تھا جو یعنی کہ خوشگوار ماحول میں یہ الیکشن ہوئے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں نے جوشی خروش کے ساتھ اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں، اور ان ووٹنگ کے نتیجے میں رانا فراز نون صاحب کامیاب ہوئے تھے تقریباً 6500 ووٹوں سے، اور انہوں نے 1,34,000 کچھ ووٹ لیے تھے، اور اسی طرح عبد الرحمان کانجو صاحب نے 1,28,000 ووٹ لیے تھے، اور 7800 ووٹ جو مسترد ہوئے تھے پورے حلقے میں سے۔ اس کے بعد عبد الرحمان صاحب نے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشن دی تھی جو کہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ 25 فروری کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں 26 فروری کے لیے، اور 26 فروری کو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ ری کاؤنٹنگ کے دوران ہی لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کا اسٹے آ گیا تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور RO کو واٹس ایپ کاپی بھیج دی ہے، یعنی کہ وکلا نے ایسا کورٹ کو بتایا ہے، اور RO نے یعنی کہ وہ دیکھ بھی لی ہے۔ اچھا، جو ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی وہ تو مکمل کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس میں عبد الرحمان صاحب جیت گئے تھے، اور جو رانا فراز نون صاحب کے سے تقریباً 13,000 سے زیادہ ووٹ مسترد کیے ہیں، جس کی بنا پر عبد الرحمان کانجو صاحب تقریباً 7300 ووٹوں سے جیت گئے تھے۔ لیکن رانا فراز نون صاحب نے 27 فروری کو توہین عدالت کی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، جس پر معزز عدالت نے ری کاؤنٹنگ کے آرڈر معطل کر کے اور 5 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ NA 154 کے الیکشن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن میں رانا فراز نون صاحب جیتے تھے 6500 ووٹوں سے، اور جو ری کاؤنٹنگ میں خان عبد الرحمان خان صاحب 7300 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو ہمارے حلقے کے لیے اچھا ہوگا۔ مریدگی میں سود کے دلدل میں پھنسے نوجوان کی خودکشی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ نوجوان نے سر میں گولی مار کر خودکشی کی۔ نوجوان نے سود خوروں کے گھر کے سامنے خودکشی کی۔ بڑا افسوسناک واقعہ یعنی۔ اور دوسری طرف بریکنگ نیوز ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اچھی خبر ہے، ایک موت 7 زندگی کا وسیلہ بن گئی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے رہائشی عزیز بن یاسین نے اپنا لیور، آنکھیں، لبلبہ، گردے عطیہ کیے، جن سے ایک خاتون سمیت 6 لوگوں کو زندگی ملی۔ جگر ایک بچے اور جوان شخص میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا، جبکہ لبلبہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ آنکھوں اور گردے کے ٹرانسپلانٹ راولپنڈی، جبکہ لیور اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ لاہور میں ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نیو قسط 11 مارچ کو تمام ریگولر بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو بچے پہلے سے رجسٹر ہیں، ان کی سکول سے 70% حاضری کی ویریفیکیشن کے عمل کو مکمل ہو چکا ہے۔ ان کی 25% اضافے کے ساتھ 2 سہ-ماہی قسط بھی جاری کی جائے گی، اور جن بچوں کی ویریفیکیشن کا عمل پینڈنگ ہے، ان کا وظیفہ مارچ کے آخر تک جاری کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جن خواتین کے بچے کسی دوسرے سکول میں چلے گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیو رجسٹریشن اس سکول یا کالج کے ساتھ کروائیں، ورنہ آپ کے بچوں کا وظیفہ روک دیا جائے گا۔ اچھا جی، جن خواتین نے اپنا نیو ڈائنامک سروے کروایا تھا، ان کا جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور اگر مکمل ہو چکا ہے تو اس کی سہ-ماہی قسط 10,500 مارچ میں جاری کر دی جائے گی، اور جن خواتین کی ویریفیکیشن کا عمل مکمل نہیں ہوا، ان کی قسط جون 24 تک جاری کر دی جائے گی۔ اور جن خواتین نے حال ہی میں اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے اپنا اکاؤنٹ ویریفیکیشن کروایا ہے، کچھ خواتین کو نااہل کر دیا گیا ہے، اور باقی تمام خواتین کی ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔